حاجی صاحب واسطے دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر تے صدقے تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ کرونا جیسے وائرس نو اللہ اس دنیا تو دور فرمائے، اور حاجی افضل صاحب واسطے دعا ہے خالق کائنات انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بچے نے میرے اپنے والدین واسطے دعا کرائی، انہوں نے والدین اچھا حاجی افضل صاحب مرحوم نے دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں۔ خالق کائنات میرے صحیح سنیا نہیں گیا، اس واسطے میں دوبارہ التماس کرنا حاجی حضور صاحب جڑے دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، خالق کائنات انہوں نے قرب امام حسین علیہ السلام جگہ نصیب فرمائے، اور صحابہ کی سارے بانیان نو خالق صحت کاملہ عطا فرمائے، میں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ مائدہ دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس آیت وچ خالق نے اپنی بادشاہت دا ذکر خیر فرمایا، خالق کائنات نے اپنی ملکیت دا ذکر خیر فرمایا۔ کچھ بندیاں نو ہمیشہ شک رہندا ہے جدوں اسی فضائل اہل بیت پڑھنے ہیں، انہوں نے شک پیندا ہے کہ شاید اس توحید نو اچھی طرح تسلیم نہیں کرتے، یا توحید دے متعلق انہاں دے خیالات ٹھیک نہیں۔ وہ پھر سانو شرک دی حد تک بھی فتوے دیندے نے کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ صحیح طرح توحید نو تسلیم نہیں کرتے، شاید قرآن تو ناواقف نے۔ انہوں کا خیال ہے کہ شاید قرآن تو ناواقف نے، یہ ایسیاں گلاں کرتے ہیں جنہاں شرک تے مبنی نے۔ اگر یہ قرآن پڑھتے ہون تو پھر کیوں نہ انہوں پتہ لگے کہ اللہ کس ذات نو کیا جاتا ہے، اللہ کس کبریائی نو کیا جاتا ہے، اور اللہ دی عظمت اور کبر آ جاندی ہے، میں پیانا آ جاندی ہے۔ صلوات پڑھ لو ایک بار سارے۔ کچھ لوگاں نو سارے تے شک رہندا ہے کہ اللہ نو ٹھیک طرح نہیں منتے، اللہ دی ذات نو پہچاندے نہیں، شاید قرآن تو واقف نہیں۔ انہوں دا اپنا خیال ہے کہ بندے قرآن تو واقف نہیں، ایک قصیدے پڑھتے ہیں اور حضرت علی نو اور ائمہ طاہرین نو اس منزل تے لے جاندے نے کہ انہوں توحید دا عقیدہ بھی ٹھیک طرح یاد نہیں رہندا، شاید بندے ناواقف قرآن نے۔ حضرات اہم اعلان سن لو، ناواقف قرآن کائنات تے صرف وہ بندہ ہے جنہوں یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن علی نال ہے اور علی قرآن ہے۔ جنہیں بندے دے علم چ نہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، وہ بندہ ناواقف قرآن ہے۔ قرآن تے میرے دو ہاتھ نے، پیغمبر اعظم اپنے دنیا چھڈن تو پہلے صرف قرآن نہیں چھڈ گئے، یہ نال اپنی عطرت اور اہل بیت کو چھڈ کے گئے، اور نبی پاک نے فرمایا تانوں ساری زندگی پتہ ہی نہ لگے گا کہ انہاں چوں وڈا کیڑا ہے۔ تسی سوچتے ہی رہو گے کہ قرآن افضل ہے یا اہل بیت افضل ہے۔ ساڈے نزدیک کوئی بحث نہیں، ساڈے نزدیک جتنا ضروری قرآن ہے اتنے ضروری اہل بیت ہیں، اس واسطے کہ انج لازم و ملزوم نے کہ قرآن دستے نے اہل بیت کی ہے، اہل بیت دستے نے قرآن کی۔ ساڈے نزدیک یہ بحث نہیں، اہل سنت نے یہ بحث لکھی ہے۔ وہ بحث کا ایک جملہ میں تمہیں عرض کر دینا، پھر میں آیت پڑھنا۔ بحث کا ایک جملہ میرے کو کتاب موجود ہے اہل سنت والجماعت دی اصلی المطالب، میرے کو اس ویلے موجود ہے الحمدللہ کار۔
انہوں نے فرمایا کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ انہوں دی بارگاہ چ بحث شروع ہو گئی کہ پیغمبر دو چیزاں چھڈ کے گئے نے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، انہاں دوواں چوں افضل کیڑی ہے؟ انہاں کہا کہ دوواں چوں افضل کیڑی ہے؟ خواجہ غلام فرید صاحب نال ایک عالم نے بحث کی تھی، خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں اہل بیت افضل ہے، میرے خیال میں اہل بیت، یہ شیعہ دی بحث نہیں جی، اہل سنت دوستوں، میرے خیال میں اہل بیت افضل ہے۔ علماء نے کیا حضور کوئی دلیل ہو تو بیان کی جائے؟ وہ فرماندے ہیں کہ حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ انا قرآن ناطقن، میں بولنے والا قرآن ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں بولنے والا قرآن ہوں۔ وہ اندر پہ اس بات میں کوئی شک نہیں رہا، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ چپ ہے اور وہ بولنے والا ہے، اور بہرحال چپ سے بولنے والا افضل ہوتا ہے۔ ہاں جی، جواب چو سال میں دین نے جڑی گل کی تھی شاہ جی دیاؤن تک کو بھی میں سنا لینی، صلوات پڑھو ایک باری سارے حضرات۔ واہ مہربانی، بسم اللہ۔ ہون آواز آ رہی آچر بابا جی تشریف لائے، مجلس دیاں برکتاں چ ہور اضافہ ہو گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں، انہاں کیا حضور، انہیں عالم دین نے اس وقت دے بہت بڑے عالم نے خواجہ فرید، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، انہاں کے عرض کی تھی کہ حضور بات یہ نہیں، بات اور ہے، قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، قرآن اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ بابا جی قرآن میرے لوگ دیکھو، دو بندے نے تو بہ گئے، میرے لوگ دیکھو، قرآن اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، لہٰذا کوئی کائنات میں دوسرا انسان اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ قرآن میرے سامنے دو علم، اے سید بیٹھے میں اکھا نال پڑھے ہیں، اہل سنت دے بزرگ نے جواب دیتا، وہ سا کیا یاد رکھو قرآن اللہ کی ایک صفت ہے، علی مجموعہ ہے صفات اللہ۔ علی شکریہ، علی صفات الہیہ کا مجموعہ ہے۔ سانو کوئی بندہ توحید دی مخالفت دے زمرے چ مشرک نہ آکھے، اسی کو کسی نے صفائی دین دے مجاز نہیں، لیکن جنیاں روز گلاں ہوندیاں نے انہاں دے متعلق اسی دسنا چاہنے ہیں کہ الحمدللہ اسی واقف قرآن، اسی واقف قرآن اور قرآن دی واقفیت دی میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہم قرآن سے ناواقف ہوتے تو نبی کے بعد علی کو چھوڑ کے کسی کو ہادی مان جائے۔ اگر ہم ناواقف قرآن ہوتے تو علی علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ہادی مان جاتے۔ ہمارا بلا فصل ماننا دلیل ہے کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے تب ہیں جب ہم قرآن کو جانتے ہیں۔ میں توحید دے متعلق دو چار جملے عرض کرنا چاہنا۔ ایک قرآن چو جی آیت پڑھیے، انہوں ذرا اچھے طریقے نہ سن لو، اور توحید بھی تساں مہربانی کر کے اومیں ہی سننی ہے جی میں ولایت سن دے۔ جدو بندے ولایت تے نعرے لاندے نے تو توحیدی باری مٹھے ہو جاندے نے، تو پھر سیڑیاں پہ کھڑا لاندے نے، آؤ گئے جی، آؤ گئے جی، اللہ دا ذکر آیا تو آؤ گئے جی۔ میں تو دساں اللہ دا ایک تعارف کراواں جی، اللہ دا ایک تعارف کرانے لگا۔ پوری کائنات میں دشمنوں کے سامنے جس کا دنیا نعرہ لگائے اسے علی کہتے ہیں، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جس کا اللہ نعرہ لگائے اسے علی کہتے ہیں۔ جس کا کائنات اپنے دشمنوں کے مقابلے میں نعرہ لگائے اسے علی کہتے ہیں، اور علی اپنے اور دین کے دشمنوں کے سامنے جس ذات کا نعرہ لگائے اسے اللہ اکبر کہتے ہیں۔
اللہ دی بادشاہی پڑھن لگا گھبرانا نہیں. توحید دا موضوع بندے شروع اس واسطے نہیں کرتے بابا جی کہ مضمون بڑا خشک ہے. وہ مضمون خشک ادو ہوتا ہے جدو بندہ خشک ہوئے. جڑا بندہ خشک ہو اللہ مردہ تقریر خشک ادو ہوندی ہے جدو بندہ خشک ہو. الحمدللہ ساڈے وچ تراوت ولایت علی ابن ابی طالب. میں انشاءاللہ کوشش کرنا کہ توحید نو بندے اوویں سن. اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. شکر وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. یہ مطلب ہے اسی زمین نو کنا کو جاننے ہیں اپنے حساب نہ جاننے, آسمان نو کنا کو جاننے ہیں وہ بھی اپنے حساب نہ جاننے, سارا نہیں جانتے. زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے انہوں نے اسی وہ اپنے علم دے مطابق ہی جاننے ہیں, زیادہ نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے کہ زمین کتھوں تک ہے, آسمان کتھوں تک نے, تحت و سرا کتھوں تک ہے. جتے تے اسی پھرنے ہیں اے زمین نے, تحت و سرا تک پتہ نہیں کی جو سانو دسدا ہے وہ آسمان نہیں, پتہ نہیں اتے کتھوں تک آسمان دی بلندی. اللہ جتھوں تک آسمان ہے اتھوں دا بھی بادشاہ ہے. کیا بات ہے, آباد رہو جناب. اور جتھوں تک تھلے زمین دی رسائی ہے اللہ اتھوں تک بھی بادشاہ ہے. اور درمیان جو کچھ ہے او دیتے اللہ دی بادشاہی ہے. حضرات اللہ دی بادشاہی تسلیم پہ کرنے ہیں, مذہب شیعہ رکھنے ہیں, امام علی تو لے کے مہدی تک 12 نو مننے ہیں, مصطفیٰ نو نبی آخر مننے ہیں, قرآن نو آخری کتاب مننے ہیں, اللہ اکبر نو الاکبر مننے ہیں, انہوں بادشاہ مننے ہیں. کتھوں تک دا یہ مطلب ہے جے بادشاہ ہے زمینہ دا تے زمین دے اندر جڑے کیڑے نے انہوں تے بھی اللہ دی بادشاہی ہے. بادشاہی مہربانی. جڑے ہوائے پرندے نے انہوں تے اللہ دی بادشاہی. جڑے ملائکہ تے جن نے انہوں تے اللہ دی بادشاہی. یہ مطلب ہے جتوں تک سوچ سکتے ہیں ہاں سوچ لیا. پرندے, ہوا, جن, فرشتے تے تھلے مچھر تے ڈڈیاں شڑیاں جو کوئی سانو یاد ہے انہاں سارے دا کون بادشاہ ہے؟ خیر ہوئے تہاڈی اللہ. ایک گل تے دسو, یہ سانو پتہ لگ گیا اسی بندے ہیں کہ اللہ ساڈا بادشاہ ہے, کیڑی نو نہیں پتہ اللہ میرا بھی بادشاہ ہے؟ پتہ ہے, پتہ ہے, مہربانی پتہ ہے, ہاتھی نو پتہ ہے, جن نو پتہ ہے, فرشتہ نو پتہ ہے. لو جی کائنات دا اللہ بادشاہ ہے. میں وہ دی بادشاہی دی ایک اور تہاڈی توجہ واسطے ویکھ کے آیت پڑھنا. اللہ فرماتا ہے کل للحمد للہ الذی, میرے حبیب ان سے کہہ دو حمد ہے اس اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ لم یتخذ ولدن, جس کا بیٹا کوئی نہیں. کیا بات ہے, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کا بیٹا اولاد کوئی نہیں. مہربانی, اولاد بھی کوئی نہیں. پھر دوسری گل, ولم 3 باری لم آئے گا, ایک باری لم آ گیا. لم یتخذ ولدن, وہ بیٹا اولاد نہیں رکھتا. شکریہ. پھر فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اس کی بادشاہی میں اسی لیے اس کا کوئی شریک نہیں. کیا بات ہے, وہ دا بیٹا کوئی نہیں, ورنہ ہر بیٹا باپ دی ملکیت دا شریک ہے. ہر بیٹا باپ دی ملکیت دا شریک ہے. جدے ابے زمین خریدی ہے, بچہ پیدا ہویا 5-10 مربے انہیں ویکھیا جوان ہو کے وہ آندہ ہے ساڑی ہے, اے ساڑی ہے, اے ساڑی ہے. خریدی نہیں, خریدی نہیں تے آندہ ساڑی ہے, کیونکہ باپ کی ملکیت میں شریک ہے. ہر بیٹا باپ کی ملکیت میں شریک ہے. وہ ایسا ایک بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں جو اس کی مملکت میں اس کا شریک بنے. اگے بڑی عجیب گل ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَمْ, تیسری بار لم آیا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں, اوپر اس کے ولی کوئی. کیا بات ہے, ہر باپ اولاد کا ولی ہوتا ہے,
بندے کدی آؤ نا آج کوٹ عبد المالک رضا باد تے ویکھن کے بندے توحید کے میں سن رہے ہیں ایو میں توحید سن رہے ہیں جی میں حضرت عباس دی وفا سنتے ہیں جی میں شبیر دی شجاعت سنتے ہیں جی میں ولایت علی سنتے ہیں آج تھوڑے سامنے بیٹھے نے اتے ولی کوئی نہیں تھلے بیٹا کوئی نہیں اللہ ہوئے ولی کیوں ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ولی من الذلی کوئی اس کے اوپر ولی نہیں جو اس کو ذلت سے بچا لے ذلت سے بچا لے یہ ذلت کی نوند نہیں اوتھے منڈے نو کو ماردا ہوگے نا تے ذلیل کردا ہوگے اتوں پیو اپڑ جاندا ہے یہ جڑا ذلیل ہوندے تے اتے اپڑ جانا انہوں ولی آندے تو غور نہیں فرمایا یار بار کو بندہ کسی دے پتر نو ذلیل کردا ہوگے جڑا بندہ اتے اتر کے آکھیا کی ہوئے ایدہ کوئی وارث نہیں ہوئے کھیا ایدہ کوئی مالک نہیں ہوئے کھیا اینو بے آسرا ویکھیائی اینو بے وارث سمجھیائی انہوں آندے نہیں ولی جڑا ذلت تو بچائے انہوں ولی آندن جڑا ذلت تو بچائے انہوں ولی آندن میں تینوں دسا جڑا دنیا دی ذلت تو بچائے اس ولی نو ابا آندن ہے جڑا آخرت دی ذلت تو بچائے اس ولی نو ولی آندن شکریہ او دے اتے شکریہ او دے اتے ولی کوئی نہیں تھلے او دا بیٹا کوئی نہیں انہوں اندے جے لم یلد ولم یولد توحید جمیں اس خاندان نے بچائیے انہیں دوجہ جمعہ ہی کوئی نہیں حضرت علی نو کسے پوچھے تو انہوں کس نام نال پکاریے تو انہوں چنگا لگ دے فرماندہ جس نام سے مولا فرماندہ مجھے زہرہ بلاتی ہے جب بندے اس نام سے بلائے تو مجھے اچھا لگتا ہے مثلا فرماندہ مجھے زہرہ کہتی ہے یا ابو الحسن جب مجھے زہرہ فرماتی ہے نا یا ابو الحسن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب مجھے بطول کہتی ہے اے حسن کے بابا اے حسن کے بابا تے میدان جنگ چ علی خود آئے تے اگلے بندے پوچھا تو کون ہے فرماندن آنا علی ابن ابی طالب میں علیاں تے ابو طالب دا بیٹا تو سب دیکھیں توحید دا تحفظ کنے کیتا علی جان دے سن جدو اللہ دا شک پینا نا میرے تے پینا تو سا غور ہی نہیں فرمایا موجزات دی وجہ تو جدوں لوگاں نو شک پیا او تو میرے تے پینے واہ رے علی تیرے کیا کہنے چونکہ اللہ وہ ہے جس کے اوپر باپ کوئی نہیں نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں علی فرماتے ہیں مجھے کہو یا ابو الحسن میں کہتا ہوں انا علی ابن ابی طالب تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے میرا بیٹا حسن ہے اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے اور کہ میں توحید بچائے علی اے میری محترم قوم دے ذہن چاہ گیا کہ اللہ کڈا بڑا بادشاہ ہے اتوں انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں اگوں انہوں ونڈن والا کوئی نہیں وہ دی بادشاہی اتے پوچھنے والا کوئی نہیں تے اگے ونڈن والا کوئی نہیں ہن میں ایک نعرہ سب تو پہلے کوٹ عبد المالک کی سنیا سی علی شہنشاہ علی شہنشاہ حسین ایتھوں لوگ کی تو اڈے ویر پہ رہے ہیں کہ جدو قرآن دستا کہ اللہ بادشاہ ہے وہ جدو قرآن دس رہے ہے کہ اللہ بادشاہ ہے مالک الملک ہے یار جدو قرآن کہہ رہے ہے اللہ بادشاہ ہے ہون بندے سمجھتے نہیں کہ ویکھو علی شہنشاہ حسین بادشاہ اگر میں ایک بڑے مسلم شریف پڑھی ہے تو وہ لکھا ہے کہ شہنشاہ نہ رکھنا ٹھیک نہیں میں شہنشاہ نقوی صاحب نے دسے مسلم شریف سے میں کیا میں پڑھے ہیں کہ شہنشاہ نہ رکھنا ٹھیک نہیں کیونکہ شہنشاہ اندھنے شاہوں کا شاہ وہ قرآن اندھا ملک او اللہ ہے لہذا شہنشاہ نہ رکھنا ٹھیک نہیں میں نے کو بندہ کہنے لگا تو اڈا ایڈا وڈا عالم ہے تو اس نا اپنا شہنشاہ رکھے ہے جدہ نا ہی ٹھیک نہیں اگوں کہڑیاں گلنا ٹھیک ہون گیا میں کیا تو پورا نا نہیں سنیا انہاں دا نا شہنشاہ نہیں انہاں دا نا شہنشاہ حسین ہے بولو جی بولو شہنشاہ حسین نقوی وہ دا مطلب ہے کہ حسین شہنشاہ ہے کہنے لگا اے بھی گل عجیب ہے
کہ قرآن آتا ہے اللہ بادشاہ ہے، اللہ ہی شہنشاہ ہے. میں کیا ایک آیت اے پڑھی آ، ایک میرے آکھے بھی پڑھ، وہ بھی قرآن دی ہوئے گی تے 40 پاریاں دی نعوذ باللہ اسے قرآن دی ہوئے گی. کہنے لگا او کیڑی؟ میں کیا جتھے سورہ مائدہ پڑھی ہے نا میں ایک باری آل عمران بھی پڑھ. سبحان اللہ، مولا بھائی تو جزائے خیر دے. جتھے مائدہ پڑھی آ اتھے آل عمران بھی پڑھ. ہن آل عمران دی آئے تو ساڈے ذمے میں تانوں پتہ کچھ ہے تا نا سانوں دے چھڑیاں نے مسلماناں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس جدوں پڑھی ایسا پڑھی وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا جدوں پڑھی انہاں صاحب لے اے شیعہ آیتاں ہی شیعہ والیاں نے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں کہ مطلب انہوں بھی پڑھیا کرو. پڑھنے ہیں میں کدوں اے جدوں کٹھا پڑھنے ہیں. میں کیا وچ آ جاندی ہے تسی وچوں کٹ نہیں سکتے تاں پڑھ کلی پڑھو نا. اللہ ولی ہے تے رسول ولی ہے تے اگے وہ بندہ ولی ہے جڑا حالت رکوع ہے زکات دیندا. پڑھیا کرو کی پیا ہوندا. پڑھنے ہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہا جی اسی پڑھنے ہیں انج نہیں پڑھتے. پہلے تمہیں تو کوئی عادت پہ گئی. میں کہا مینوں اصلی گل دا پتہ کی میں اصلی گل ہے کہ حالت رکوع وچ بندہ زکات بھی ادا کر چھڑے تے پھر نماز رہ جائے. تواڈے جہو جہا بندہ ہی کوئی نہیں. کون بادشاہ جی؟ اللہ. ایک باری سارے بندے دیکھو اللہ. قرآن کون بادشاہ ہے؟ بادشاہ دا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. شہنشاہ دا شہنشاہ کون ہے؟ آلوی میں اپنی ساری قوم نو منوا لیا ہی ہون راضی ہے. اللہ ہی بادشاہی، اللہ ہی شہنشاہی. اگلی آیت تینوں پچڑی نہیں کیونکہ آیتوں نو پچھتی ہے جنوں علی پچ جائے. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. دیکھ لو ہے قرآن دی آیت ہی. کوئی مراتی نعوذ باللہ قرآن نازل نہیں ہویا. بڑے چیر دا قرآن ہے. پڑھنے میں ہون لگا تواڈے سامنے بڑی مشہور آیت ہے تو تسی حیران ہو گے کہ آج تک کہ بندے آیت پڑھی نہیں 1000 باری پڑھی نہیں کروڑ باری پڑھی نہیں. گل کی ہے سواد ایک بڑا ہے. معصوم فرماتے ہیں جس بندے کے دل سے ہماری ولایت نکل جاتی ہے وہ قرآن تو کھولتا ہے قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. صدقہ جاؤں قرآن سے فیض وہ پا سکتا ہے جس کے اندر ولایت علی موجود. مولا تو ان نوجوانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ہن میں آیت پڑھنا گا ایک باری میرے نال دہراؤ ذرا ٹھنڈ پہ جائے. شہنشاہ دا شہنشاہ کون ہے؟ صدقے جل جلالہ. اچھا بادشاہ دا بادشاہ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ. ہن دھیان رکھی میں اللہ فرماتا ہے حبیب دنیا بھی مان گئی میں نے منوا لیا. قل اللہم مالک الملکی. ایک مرتبہ آپ بھی اپنی زبان سے کہیے کہ پورے ملک کا بادشاہ اللہ ہے. زہرہ دے بابے کو میں کھوا لیا. ٹھیک ہے جی من گئے نہیں کہتے جی میں کہہ دیتا ہے بادشاہ اللہ ہے. ٹھیک ہے تیری زبان مقدس و صدقے. فرمایا نال اگلی گل بھی دس دے. اگلی گل چ مجلس ہے مینوں اجازت دے دیو. بہت پڑھنے والے تو میں بھی ہوں آج تھوڑا جا کلوز کرنا چاہنا. اللہ فرماتا ہے مالک الملکی وہ ہے ملک کا مالک مالکوں کا مالک کل ملکیت کا مالک. ایتھے ترجمہ ہویا اللہ ہی ملک کا مالک ہے اور وہی بادشاہ ہے. اگلی گل جرنی پینیاں. اللہ فرماتا تو تل ملک من یشاء. ہم جسے چاہتے ہیں اپنا ملک دے دیتے ہیں. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی بادشاہی دے دیتے ہیں. ہم جسے چاہتے ہیں بادشاہی دے دیتے ہیں. اگلی ایک اور گل ہے اے نہیں میں ایک باری بادشاہی کسی نے دے چھڑا تو پھر میں ہاتھوں ہی ہر شے کر چھڑنا. جڑا محتاج ہو جائے وہ اللہ نے. بہت شکریہ بڑی محتاط گفتگو ہے. اللہ فرماتا ہے من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جب چاہیں ہم کسی کو ملک دے بھی سکتے ہیں
جب ہم چاہیں ہم واپس بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم مالک الملک ہیں۔ اگے مشہور آئے تھے وہ تو یاد ہے، یہ حصہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، آگے یہ سارے نو آگئی وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس آیت تو غلط فائدہ انہاں بندیاں اٹھایا ہے جڑے آندے نے جناب علی یزید دا کی قصور ہے، امام حسین نو اللہ نے عزت دیتی، اللہ دیتی، یزید نو ذلیل کیتا تے اللہ کیتا، اللہ دیاں اللہ جانے۔ سانو لانتا کرن دیاں تے کی لوڑ ہے؟ یہ دا مطلب ہے جے موسیٰ نو اللہ عزت دیتی ہے تو تیرا خیال ہے موسیٰ دا کمال کوئی نہیں؟ تو جے فرعون نو اللہ ذلیل کیتا ہے تو دا قصور کوئی نہیں؟ جے نمرود نو اللہ ذلیل کیتا ہے تو دا قصور کوئی نہیں؟ تو ابراہیم نو عزت دیتی ہے تو دا کمال کوئی نہیں؟ یہ دا مطلب ہے تو نمرود تے فرعون تو تھڑکتا ہوڑی ہوڑی یزید دا کی ہونا سی؟ یزید نو اندروں چنگا ہی وہ سمجھتا ہے جدے ذہن چ فرعون ہوئے، جدی ذہنیت چ نمرود ہوئے۔ بکواس نہ کری زندگی بھر، اللہ جو مرضی کری آندا ہے، کدی کسی نو چڑھ دیندا ہے، کدی کسی نو لا چھڑدا ہے۔ خبردار، جعفر صادق دی جُتی ایسا تھلیوں چمی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں جب اسے ایک مانو تو فوراً مانو کہ وہ عادل ہے۔ صدقے جاواں، جب اسے ایک مانو تو فوراً مانو وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ عزت دار نو ذلیل کر دے اے بھی ظلم ہے، ذلیل نو عزت دار کر دے اے بھی ظلم ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ بچے نو سمجھا لما جب بڑے آنکھوں دے اب پڑھ دے ہو کہ نہیں؟ سکولے جاندے ہو؟ مہربانی یہ دسو بھئی پاس کون کردا؟ پاس کون کردا؟ ٹیچر۔ مہربانی بچے شاباش۔ فیل کون کردا؟ ٹیچر۔ ٹھیک ہے، پاس کون کردا؟ ٹیچر۔ فیل کون کردا؟ ٹیچر۔ یہ دا مطلب ہے ٹیچر بہ کے جنہوں مرضی پاس کر چھڑدا ہے۔ کمال ہے یار، کمال ہے۔ پاس کون کرتا ہے؟ ٹیچر۔ فیل کون کرتا ہے؟ ٹیچر۔ رزلٹ کون سناتا ہے؟ ٹیچر۔ یہ دا مطلب ہے گھر بیوی نہ صلاح کرتا ہے کنے پاس کریے تے کنے فیل کریے۔ اللہ دیا بندیا پاس انہوں کرتا ہے جڑا پاس ہونے دے قابل ہے، فیل انہوں کرتا ہے جڑا فیل ہونے دے قابل ہے۔ اللہ عزت انہوں دیتا ہے جڑا عزت دے قابل ہے، ذلیل انہوں کرتا ہے جڑا ذلالت دے قابل ہے۔ اگلی گل سنو تو میں قریب توجہ سنو۔ آیت اگلی حصہ زندہ بیدک الخیر، بیدک الخیر۔ اے اللہ جی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جڑے اندر خیر بھی ادھر ہوئی ہیں تو شر بھی ادھر ہوئی ہیں۔ جدو خیر اللہ آکھے میرے ہاتھ چے ایتے شر کیوں نہیں سو آکھے میرے ہاتھ ہے؟ بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ انکا علی کل شیء قدیر، تو ہی تو ہے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرا مجمع بولے خیر، میں سوال کر لگا معروضی سوال، ٹیچر رہا، سوال پاندہ رہا، سوال لیندہ رہا، سوالوں دے نمبر لاندہ رہا۔ خیر بچوں بولو، خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ صدقہ جاؤں میں بچیاں نو آکھا سی بڑے بھی بولے چلو ٹھیک ہے۔ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ خیر اللہ کے، شاباش، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے بھی اللہ دے ہاتھ چیز۔ تو جزا دے۔ خیر کدے ہاتھ چے؟ اللہ دے ہاتھ چے۔ خیر کے اینک کدے ہاتھ چے؟ شاباش میرے وہ تا کھڑا ہو کیسا وہ تا ہاتھ کر۔ کڑی کدے ہاتھ نہ؟ کیسر دا بیٹھ۔ اینک میرے ہاتھ چے، کڑی کیسر دے ہاتھ نہ۔ مہربانی۔
خیر کدے ہاتھ اللہ دے ہاتھ وچ خیر اللہ دے ہاتھ وچ خیر ہے مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ اللہ نہیں آکھیا محمد نو تیرا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور حبیب ان کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے نیچے ہے کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ ہے بولو بولو او یار اللہ دا ہاتھ ہے نبی دے ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ آکھے قرآن پہ پڑھنا او یار صحابہ بیعت کی تو اللہ کی آکھے انہاں دے ہاتھاں تے تیرا ہاتھ ہے نہیں ید اللہ دا ہاتھ ہے یہ دا مطلب ہے زہرہ دے بابے دا ہاتھ ہے حسنین دے نانے دا ہاتھ ہے نبیاں دے نبی دا ہاتھ ہے آخری دوست تک میرے نال تعاون ہو گیا ہے اے جڑا میرے پیغمبر دا ہاتھ ہے وہ دراصل کی دا ہاتھ ہے وہ قرآن دے مطابق اللہ دا ہاتھ ہے ہن پتہ لگا ہی کہ دین وچ نبی ہاتھ بن کے کیوں نہیں آکھیا من کو صدقے جاواں بھائی گدیر سے ایک بار سوچ کے دسو یہ جڑا ہاتھ وچ سی اے کدا ہاتھ سی نہیں اے جڑا نبی دے ہاتھ دے وچ ہاتھ سی او کدا مولا علی دا تے آ جڑے ہاتھ نے حضرت علی دا ہاتھ پھڑیا سی اے ہاتھ ہے میرے نبی دا تے نبی دا ہاتھ کدا ہاتھ ہے اللہ دا اے دا مطلب ہے نبی دا ہاتھ ہے اللہ دا ہاتھ ہے تے اللہ فرماندا ہے بیدک الخیر خیر ساری میرے ہاتھ میں ہے صدقہ جاواں ساری کی ساری خیر میرے ہاتھ میں ہے ہن پتہ لگا جے کیوں نبی کیسی بلال آج حی علی خیر آؤ سب سے بہتر خبر کی طرف یہ مطلب ہے خیر ہی علی ہے خیر ہی علی ہے یہ مطلب ہے جنہیں کو علی کوئی نہیں نہ علی تھے خیر ہے نہ علی تھے خیر ہی علی ہے اللہ بادشاہ ہے کہ نہیں اگلی آیت کی سی وہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی بادشاہی دے دیتا ہے وہ بندے دس دیں اللہ کنوں بادشاہی دیتی ہے بادشاہی اللہ دی کنہ دے چدنا دے وہ سارے کائنات دے یہ دا مطلب اللہ بادشاہ ہے ہاتھی وہ لاتھ لگتا کہ نہیں کیڑی وہ آنکھیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی جن وہ آنکھیں لگتا کہ نہیں کدے اللہ دے کیونکہ وہ اللہ بادشاہ ہے میں تینوں قرآن چو اللہ دے بنائے بادشاہ دسن لگا جنہاں نے اللہ نے اپنی بادشاہی دیتی ہے ایک گل دا دھیان رکھی 10 میں تینوں تینا تے تصدیق کر لیں جدہ جنہ تے قبضہ ہوئے نا وہ اللہ دا بادشاہ ہوندہ ہے جنہوں جن چمبڑ جان وہ اللہ دا بادشاہ توڑی کیا بات ہے بھائی مولا نوجوانوں توڑی کیا بات تو انہوں میرا ہے لو گل بھی یاد آگئی کنو جن چمبڑے سان ہے نا بہت شکریہ لو جی میں اللہ دے بادشاہ دس کے بابا جی کو اجازت لین لگا کیونکہ یہ بھی انہاں چیزاں ہوندے نے بادشاہ آندے نے سیدان لوگ کے نہیں آندے نے کہ بادشاہ آئے بادشاہ آئے یہ دا مطلب ہے سید آئے سیدانو بادشاہی لبی کتھوں سیدانو بادشاہی لبی کتھوں کیونکہ اسی تے آئی نہیں ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے تے ابے تے بھی شک نہیں پہندا نہ دادے تے ساڑھے جو کوئی بادشاہ ہوئے گا مسکین میں دسن لگا میں چھانی لا دین لگا اللہ فرماندہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ ایڈا لطف آئے گا ترجمے نہ اللہ فرماندہ بندوں کو ہو کیا گیا ہے فضل ہم کرتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں صدقے فضل ہم کرتے ہیں حسد لوگ کرتے ہیں جڑا شام دا بادشاہ بنیا سی نا جڑا شام دا بادشاہ بنے سی شام دا بادشاہ
اب بنے ہیں جی انہیں حضرت علی نو خط لکھیا کہنے لگا بھی سنیا قرآن چ ہر شے دا ذکر ہے مولا علی فرماندے نے ہے ساڈا کوئی نہیں فرما تہاڈا بھی ہے آندا ہے تیرے بچے جون کوئی او آیت دس جدے ساڈا ذکر مہربانی کر حضرت علی فرماندے نے کی یاد کرے گا علی دی سخاوت نو تے علی دے علم نو میں تینوں ایک ہی آیت لکھ کے خط چ بھیجنا وہ میرا بھی ذکر ہے تے تیرا بھی ذکر ہے او کہنے لگا او کلو کے میں لوگوں نے دسا جس آیت چ میں ہاں اسی آیت چ علی ہے آیت مولا نے خط چ لکھ کے بھیجی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ فضل کرتا ہے اور لوگ حسد کرتے ہیں اس لکھے کہ تیرا ذکر کتنے تو میرا ذکر کتنے ہے تیری بلاغت تو صدقے میرے مولا فرماندے اس میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ایک فضل والے ہیں ایک حسد والے ہیں فضل والے ہم ہیں حسد والے لوگ آخری جملہ پڑھا بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا فقد آتائنا آل ابراہیم کتابا والحکمتا وآتائناہم ملکا عظیما ہم نے ابراہیم کے بیٹوں کو ابراہیم کی نسل کو ابراہیم کی اولاد کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی بادشاہی بھی دی 54 نمبر آیت 54 قبلہ 54 نمبر آیت سورہ نساء پڑھ کے دیکھو ابراہیم کی آل میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے بادشاہی بھی ہے جلدی کرا تو 3 بار ایک بار پھر رکھ دیا حضرات اہم اعلان سنیے اللہ ان پڑھوں کو کتابیں نہیں دیتا بے عقلوں کو حکمت نہیں دیتا اور کم ظرفوں کو بادشاہی نہیں دیتا آل ابراہیم بادشاہ ہے نے کیڑی ہے آل ابراہیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم بیچیے آل ابراہیم درود دے بیچیے اچھا تے اے درود پوری دنیا اہل سنت دی نماز دے بیچیے کما صلیتا ہے نا علی ابراہیم والا آل ابراہیم نماز دے بیچے او درود نماز دے بیچے جے تے درود دے بیچ آل ابراہیم ہے تے نماز دے بیچ جو درود ہے قرآن پھر میرے سر تے ہی ابو طالب ویچی مولا کائنات زندہ سلامت کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ادا مطلب ہے ابو طالب نے نکاح رسول تا آپ پڑھے سی بیندے سار ابو طالب فرماتے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا یعنی ہم ابراہیم کی آل کے بادشاہ ہیں تسی علی ولی اللہ تو پریشان ہو علی ولی اللہ تو بھائی بڑے سادہ ہو تسی فلانا علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تو فلانا نہیں پڑھتا وہ سادگی دی حد مک گئی ہے تسی ایویں پہ سڑتے ہو جیڑی قوم انج دی ہوئے او دے تے نماز تے درود پڑھے تے او دے کلمے تے شک کرے او ولایت علی کو بچائی نہیں سکتے ابو طالب وہ بادشاہ ہے جڑا آل ابراہیم اچ بادشاہ ہے جی یہ دا مطلب ہے حضرت علی اس بادشاہ دے پتر نے حضرت علی بادشاہ دے پتر نے ایک کو گل آخری میں نے حکم ہوا میں ضرور کرنی بطول صرف سیدہ نہیں بطول سیدزادی سار اٹھاؤ یار سیدہ لوگ بڑیاں بیبیاں نہ لا لیندے لیکن زہرا صرف سیدہ نہیں بی بی سید زادی سید زادی کنوں دے جڑی کسے سید وچوں بطول سید زادی بولو
بطول نبی پاک تو بڑا سید کہڑا یار بطول سید زادی ہوں میرے سواد آن لگا قرآن میرے سامنے پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہیں تھا زہرا کے برابر آنے والا ہی کوئی نہیں تھا اس کی شادی نہ ہوتی اگر علی نہ ہوتے کیونکہ کائنات میں ایک ہے جو زہرا کے کفو ہیں برابر ہیں اگر علی اور بطول کفو ہیں اور برابر ہیں تو پھر مان زہرا سید زادی ہے علی سید زادہ ہے تیری کیا بات ہے بھائی بطول سید زادی ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے علی سید زادہ ہے ابو طالب کی وجہ سے اور یارا میں اولاد آدم ہوں میں حضرت آدم دی اولاد ہوں کی بندے ہو میرے لو میں کلا تسا آدم دا منڈا آج ہی بیکھیا پہلی باری آڑے بندے چپ کر کے بیٹھے نے تسی بارش نہ ڈگے سارے اولاد آدم نہیں اولاد آدم تو شاہ جی معافی جی اسی بھی ایک نبی دے پتر دے ذرا دھیان نہ حضرت آدم نبی حسن کے نہیں حسن تو شاہ میں آخیا بھی غصہ نہ کرا جی اسی بھی ایک نبی دے پتر وہ غیر سید تے بولو یار کی ہو گیا ہوں سید بیٹھے رہے ذرا میں گل کرنا وہ غیر سیدو اسی کدے پتر اے آدم دی اولاد ہے آدم نبی نہیں سا نبی سا اس واسطے شاہ جی ساڈا ذرا خیال رکھیا کرو اسی بھی کسے نبی دی اولاد اے وکھری گل ہے کہ تسی ذرا بڑے نبی دی اولاد ہو صدقہ بھائی غیر سید میرے نال ضرور بولو بابا جی تسی وڈے چدر صاحب تسی چودھری ہو اسی کمی ساری زمین کوئی نہیں ہوں پھر ادھروں تو پھر آدم دی اولاد ہی ہے نا وہ حساب نال تواڈے اسی بھرا لگنا اینا دے نہیں لگدے میں پہلا سیداں نال گل کیتی انہاں ایڈے حوصلے نال جواب دیتا تے انج بھی کھاں کیتی نے میں تسی وڈے نبی دی اولاد ہو اسی چھوٹے نبی دی اولاد ہو تسی اسی علیہ السلام دی اولاد ہاں تسی صلی اللہ دی اولاد ہو ٹھیک ہے لیکن ہوں تواڈے نال گل کراں جڑے غیر سید بیٹھے ہو ہوں تواڈے نال نہ کراں بھائی انہاں حوصلے نال سنیے تسی بھی سن لو انہاں آخیا ٹھیک ہے جی تسی ایک نبی دی اولاد ہو من گئے ساڈے ذرا شفقت دا ہاتھ رکھیا جی تسی وڈے ہو اسی چھوٹے ہیں تو چلو پھر بھی نبی دی اولاد تے آئی میں ہوں تواڈے نال کراں آج جڑے آدم دی اولاد بن کے تے آج بیٹھے ہو کہ ہاں آج پتہ لگ گئے کہ اسی بھی ایک نبی دی اولاد ہاں کدھر انہاں نوں چاچے دا پتر نہ سمجھ لیا صدقے جاواں آباد رہو سر اٹھاؤ میرے انہاں نوں کدھر چاچے دے پتر نہ سمجھ لیا جی اس واسطے کہ حلال حرام دا فرق ہے ہم آدم کی اولاد ہیں یہ نبی کی اولاد ہیں اور نبی نے اٹھ کے علی دا متھا نہ چومیا ہوئے ثبوت نہ دیا تو میں مجرم حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ علی سے محبت رکھتے ہو فرمایا میں جتنی بھی رکھتا ہوں اللہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت ثبوت واسطے تیار ثبوت واسطے تیار حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ علی سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے تو پیغمبر اعظم نے فرمایا چچا سارے نبیوں کی نسل اللہ نے ان کی پشت میں رکھی ہے اللہ نے میری نسل علی کی پشت میں رکھی یہ مطلب ہے جنہوں نے کہنا چاچے دے پتر نہ سمجھا جے اے صرف نبی دی اولاد نہیں اے آل نبی نے اولاد آل نبی نے اولاد علی نے وہ اے نے اسی نہیں وہ اے نے میں پیانا اے نے اسی نہیں میں نہیں کیونکہ میری اماں ہی نہیں ہے جدی میرا ابا ہی نہیں ہے جدا انہاں دی والدہ انہاں دے والد انہاں دا اس نسل نال تعلق ہے کیڑے جڑے آل ابراہیم نے اگوں آل محمد نے اتلے تے بھی درود ہے تھلڑیاں تے بھی درود ہے یہ درود والیاں دی اولاد نے
میری سید ہونا ہوتا تو میں سید زادی کی گود آؤں نہیں، اللہ گود دیتی، میں اپنی اماں تے راضی ہاں جڑی اللہ عطا کیتی ہے، ٹھیک ہے، میں ابے تے بھی راضی ہاں جڑا اللہ عطا کیتا، ٹھیک ہے، اللہ عادل ہے، میں انے جو گئی ساں، جڑا پیو ملیا وہ بھی ٹھیک ہے، میں مطمئن ہاں، جڑی ماں ملی وہ بھی ٹھیک ہے، میں مطمئن ہاں، قرآن کھلا میرے سامنے، آ جڑے تکے نال سید پہ بنتے نہ وہ اماں تے مطمئن نے نہ وہ میں مطمئن تھوڑے سامنے یہ شفقت کرنے کے ساڑھے نا۔ اور آدم کے بیٹو، آخری جملہ، آدم کے بیٹو جی کنے آکے صدقے بچیا تیرے زندگی دراز ہوئے، تو نہ ہوں تو میں مک گیا۔ دیکھو نا ایک بندے کو جی آکے ہون کدی ہو دینا رڑو نا سارے، آدم کے بیٹو جی ممیان میں بیچی ہوں، آدم کے بیٹو علی کے بیٹوں کی برابری کرنے کی جرت نہ کرنا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، صدقہ آدم کے بیٹوں پہ حرام نہیں، علی کے بیٹوں پہ حرام۔ انہاں تے صدقہ حرام ہے، اوکھیاں علی دیاں تیاں اتھے ہوئیاں نے جتھا لوکاں صدقہ دیتا ہے، جدوں لوکاں کھجوراں سٹیاں نے صدقے دیاں روٹیاں، ویر دی لاش تے ایڈی اونچی نہیں سی روئی جڈی اونچی کوفے تے بازار وچ رو کے آندی ہے لوگوں صدقہ ہم پہ حرام۔ ایک روایت پڑھنا ذرا اس بی بی دی عزت کا اندازہ لانا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار انہوں پہچان دے، حضرت عبداللہ ابن جعفر میرے استاد مکرم میں روایت پڑھتے سے جدو زہرہ دی تھی ٹرن لگی نا 28 رجب نو، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار فرما دے نو جعفر طیار دی تی علی دی زندگی چ پہلی باری لمبا سفر کرن لگی ہیں، اونٹ انج دے لے کے جائیں، اونٹاں دے اوتے کجاوے انج دے لے کے جائیں، کجاوے تے پردے انج دے لے کے جائیں، پتہ لگے کسے بادشاہ دی نو پئی جاندی ہے۔ کوئی آ جڑیاں کربلا رلیاں نہ بادشاہاں دیاں دیاں دے، انہاں نو غریب تے لوگوں اودوں آکھیا جدوں عباس نہیں ہے، یہ غریباں دیاں تیاں گئیاں نے بازار آئے، خدا دی قسم بادشاہاں دیاں تیاں، شہنشاہاں دیاں تیاں، کروں نکل لگی تو فرمایا اینا سامان لے کے جا، لوگاں نو پتہ لگیا جعفر طیار دی نو سفر پہ کر دی، زیارت تے تیری بیبیاں نے کرنی ہے، محمل دے پردے دسن گے، 2 کوہانہ والے اونٹ تیرے کولوں، پورا جان ویکھے علی دی بیٹی دا سفر ہے۔ ایک گل کیتی ہے میریاں بھیناں چھتی سمجھن گیا مرشد زادیاں تے تیاں، بی بی فرمایا میں کروں کوئی شے نہیں کھڑنی، یہ تو میں کچھ بھی نہیں کھڑنا، میں صرف آپ جانا۔ فرماندے نے کیوں میں غریب ہاں؟ فرمایا چاچے جایا تو غریب نہیں، جدو پیکیاں نال تیاں سفر کر دیاں نے نا وہ تو سوریاں دا کروں تو زیادہ سامان اٹھان تے ویراں دی توہین ہوندی ہے، پیکیاں دی توہین ہوندی ہے، میں کوئی ماڑیاں غریب ویراں دی بہنا ایتھے میں قبلہ رو کے نہ ہونا بی بی کدی تیرے ویران دے مان نہ مک دے۔ کلی بی بی نکلی ہے ماں دی چادر سر تے رکھ کے، حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا 2 بیٹے تے نال لے جاؤ، فرمایا تہاڈا حکم ہے تو بیٹے لے جائیں، بیٹے 2 نال لے کے بی بی ٹری ہے، اوتھے کر کے گئے تے فرماندے نے کوئی نوکرانیاں نہیں چاہیے، بی بی فرمایا میں کی کرنیاں نے نوکرانیاں، فضا میرے نال، فضا دی موجودگی چ مینوں کی ضرورت ہے کسی، اے میری ماں بھی ہے تے گھر دی کنیز بھی ہے بڑی پرانی تے اساں تے کدی کنیز آکھیا ہی نہیں تے فضا دی موجودگی چ مینوں لوڑ نہیں۔ فرماندے نے چاچے جائی ہو میرا دل ہے کہ 2-4 کنیزاں نال لے جاؤ، پھر شوہر بھی سن تے حاکم بھی سن، فرماندے نے چلو جویں تہاڈی مرضی، 4 کنیزاں حضرت عبداللہ نے نال کیتے، کنا کو صبر والا کر دیو، ڈاڈا دل کرو ہاں کنا کر دو، کادے واسطے؟ فرمایا اے کنیز تیری جتی درست رکھے،
तुस आए क्यों आखा ये तो इज्जत की गल है। नालैन दुरुस्त रखने वास्ते तुहाडे सामने लाया सदके जावा ए नौजवान तू इन्ना रो के ते मेरे लो वेखिया ते गल कीती है। हुण जिहड़ा नवां बंदा मजलिस च आउंदा ना वो समझदा एवें ही रोंदे ने, गल भी कोई नहीं, सिर्फ उस आख्या कि कनीज थोड़ी जुत्ती दुरुस्त करेगी। तू कदी आउंदा जांदा रहे ना मजलिसां तेनू पता लगे जवान क्यों रोए ने। ए रोए इस वास्ते ने मदीने टुर लग्या जिहदी जुत्ती वास्ते वक्री कनीज सी और करबला तो लै शाम तक नंगी पैरी टुर। पहली कनीज की करेगी? तुसी गल करोगे तो मैं रोवांगा, मैं करना तो तुसी रो लो। हुण तकरीर तो मुक गई, मकानी बनो मेरे नाल बोलो। पहली कनीज की करेगी? नालैन सिद्धी करे। दूसरी कनीज तुहाडा खाना तैयार करे। तीसरी कनीज तुहाडा लिबास पेश करेगी। ते चौथी कनीज जिथे पड़ाओ होवेगा खैमे लगणगे, गिरदो नवा दियां वादियां दियां बीबियां ज़ियारत करन आउणगियां। एक कनीज तेरे खैमे दे बाहर बह के दसेगी बीबी मिलना चाहते ने या नहीं मिलना। ये भी रोए ये खैमे च शिमर बे इजाजत आया ना खसद के जावा। किनिया कनीजा? चार, लंबी नहीं मई, 4 को मिनट छड़ दे। एक कनीजा का जिक्र करबला तक मेरे उस्ताद मुकर्रम किबला साबिर नकवी साहब फरमाते सन करबला तक जिक्र मिलता है, करबला के दिन तक भी जिक्र मिलता है, करबला की दीगर तो बाद तारीख च ना 4 कनीज़ों का जिक्र नहीं मिलता। सारे अंदर गल अपनी वो ना उन्होंने किसे मारिया है, ये भी तारीख नहीं दसती भी फलन था उन्होंने मार छड़ना, नहीं। नस गई ने टुर गई ये भी कोई नहीं, ना गई ने ना किसे मारिया ने, ना ये शाम गई ने मारिया भी नहीं 4 किसे कनीज़ां, ये दौड़ियाँ भी नहीं उतों तो शाम भी नहीं गई तो गई कितने। मैं उस्ताद मुकर्रम की रूह को सलाम करना, उन्होंने तहकीक सुनना। फरमाते ने 4 कनीज़ां 10 मुहर्रम की सुबह में बतूल ने आख्या सी टुर जाओ मैनू कनीज़ां की लोड़ नहीं। मेरे रुलन दे ना गए उजड़े हाँ लोगों को कनीज़ां की जरूरत है। सदके भाई कदी ना रोवे। इन्हें 4 आख्या बीबी असी इंज दियां नहीं, इत्थे लड़ाई होने लगी है तेरे वीरां नाल लोग लड़न लगे तो असी इत्थों टुर जाइए। राती तेरे वीर ने बत्ती बुझा के लोगों को भेजने की कोशिश की तो नहीं ना लोग है सानू भी इंज दियां ना समझो कि तुहानू छड्ड के टुर जाए। सारा दिन ये 4 कनीज़ां वेंदियां रहियां। वीर लाश लियाउंदा सी, आए हाय भैन वसूल करती सी। जदों 10 मुहर्रम की डीगर में शबीर शहीद होए ना तो सर मेरे इमाम का नोके सना ते आया तो उतों 100 बंदा नाल लैके शिमर नेजे उठा के आख्या ना लूटो तबर्रुकात अली ओ बतूल को। जेड़े वेले लुट का ऐलान होया ये 4 कनीज़ां बीबी के सामने आके खड़ियां हो गई, कहन लगियां बीबी हुण की होण लगा? बीबी आख्या सानू लुट पैन लगी जे, की करनगे? बीबी फरमाया खैमे साड़ देंगे, मेरे सर तो चादर लै जाएंगे, लुटियां जान लगियां तुहानू सवेर दी आंदी सा टुर जाओ। ये 4 कहन लगियां तेरे प्यो ते मां की इज्जत की कसम जिन्ना असी हुण पईयां पछतानियां इन्हां जिंदगी च किसी गल ते नहीं पछताइयां। बीबी फरमाया पछताओ ना, मैं इजाजत देनी है तकिया करके टुर जाओ। ये पुछण ते आखो असां इन्हां दा साथ छड़ दिता, ये तुहानू इज्जत नाल भेज देणगे, सानू छड़ दिओ, मैं राजी हाँ। कहन लगियां बीबी एक बारी फिर आखो कि असी क्यों पईयां पछतांदियां? बीबी आखे दसो क्यों पछतानियां? ए 4 दियां जुत्तियां लभण ते धीआं दे सिर ते बन्ना, 4 दी आवाज़ आई असी पछतानियां पुत्तर घर क्यों छड़ आईयां। इत्थे तेरी चादर बचांदे मरदे, इत्थे तेरा मुर्गा बचांदे टूरे हो जांदे। असी तेरी मां नू अशर चांदियां, साडे पुत्तर तेरी धी दा मुर्गा बचांदे मरे ने।
نے چوہاں نو دعا دیتی بی بی فرمایا میں دعا دینی ہے محمد دیتی تو کہنے لگیاں ہن تیری چادر بچان دی کوشش کریے آخری جملہ ہے بی بی رو پہنے رو پہنے فرماتے نے بی بی روو نا سن دسو اسی چادر بچائیے تو اڈی بی بی رو کے فرماتے نے بچڑی ہوندی تو میرا عباس کوشش کر لو ایک اگے کھلو گئی ایک پیچھے ایک سجے ایک کھبے میرے استاد مکرم فرماتے سن ایک منٹ نہیں سن کھلون دیں دیاں اگلی جڑی اگے کھلوتی ایک منٹ تو پہلا نال دیاں دی سی چل تو کھلو گئی ہیں ٹھیک ہو گیا ادھر ہو مینو کھلو وہ اجے ادھا منٹ نہیں سی کھلو دی تو نال دیاں دی پچھاڑ جا مینو کھلو مطلب کی کہ جے کوئی ظلم ہوئے تو سب تو پہلا میرے تے ہوگا میرے لوگ کی 100 بندے میں شیور نال لے کے کھلو گیا لوگ کہتے ہیں بازاراں درباراں نوں ہوندے نے سانوں تے لفظ ہی کھا گیا اسی تے ایتھے بھی پٹن لگ پینے 100 بندے نال لے کے شیور نیزہ اٹھایا ملعون نے لانتی نے تے اس ایک گل کیتی ہے ساڈا جگر پھاٹ گیا ہے کہنے لگا کوئی دس سکدا ہے نہ چوالی دی بیٹی کہڑی ہے ایک ملعون اگے ود کے کہنے لگا سانوں تے پتہ ہوندے ویرا بھی قاتل نہیں سی لکھیا سانوں پوچھنے ملعون سانوں کی پتہ ہوئے بی بی کون ہے ایک پچھوں شرارتی آیا او سکیا میں چلوکنا پیا وینا ایک درمیان چ کھلوتی ہے ذرا اونچے قد والی تے برکے والی 4 بیبیاں واری واری او دے اگے کھلوندیاں ایک ادھر آوندی ایک ادھر آوندی ایک ادھر آوندی ایک ادھر مینوں یقین ہو گیا یہی علی دی بیٹی ہے مومنو مینوں معاف کر دینا علی اکبر دے سینے دے زخم تو زنجیر مارنا لے ماتمیوں مینوں معاف کر دینا پاویں اندازے نال تے پاویں یقین نال اس ملعون نے بی بی زینب دے سارے چ نیزہ تساں غور نہیں فرمایا بی بی نے چادر تو ہاتھاں نال تھلے پھڑی سی ایڈا زبردست نیزہ بجا بی بی دے ہاتھ چھٹ گئے ایتھے ہاتھ ہے چادر لوتے بلند ہو گئی انہاں بیبیاں نوں نہ کسے مارے ہے نہ کدھرے دوڑیاں نے آخری جملہ جدو بی بی زینب دے سر تو چادر بلند ہوئی ہے نا میرے استاد فرماتے سن بی بی دا ننگا سر ویکھ کے چارے ہی مر گئی اے چارے بیبیاں کہہ رہی ہیں سن یا اللہ ساڈے ساہ مکا جنہاں رسول دی بیٹی دا حیا